حضرات محترم، میں نے جس حدیث پاک کو اپنا مانس پر بنایا ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا تو اس کے جسم سے خطائیں جھڑ گئی یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے۔ حضرات محترم، یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس لیے کہ حضرات محترم میں نے پچھلے جمعہ کو نماز کو جو ہے اپنا موضوع بنایا تھا، عنوان سخن بنایا تھا، اسی کے اوپر میں نے کچھ باتیں بیان کی تھی اور اس جمعہ کو میں چاہتا ہوں، میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وضو کے اوپر، وضو کے فضائل اور جو ہے وضو کے کرنے کا طریقہ اور وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، انہی چیزوں کو جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرات محترم، اس لیے کہ جس طرح نماز مفتاح الجنہ ہے، یعنی جس طرح نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے، اسی طرح جو ہے وضو جو ہے مفتاح صلاۃ ہے، یعنی نماز کی کنجی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز وضو درست تو نماز درست، اگر وضو صحیح ہے تبھی جا کر کے نماز صحیح ہو سکتی ہے، اگر وضو صحیح نہیں ہے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، آپ کی اگر وضو درست نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا جو ہے لازم اور ضروری ہے، وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن حضرات محترم، آج اس دور میں بہت ایسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے، وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں، یہ چیزیں جو ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں، ہاتھ کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے یہ پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہاتھ دھونا جو ہے کنڈیوں سمیت یہ فرائض وضو میں سے ہے۔ فرائض وضو 4 ہے، فرائض وضو 4۔ پہلا جو ہے چہرے کو دھونا، یعنی پیشانی کی بال اٹھنے کی جگہ سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ وضو میں سے فرائض وضو میں سے پہلا ہے۔ دوسرا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کنڈیوں سمیت دھونا، کنڈیوں سمیت۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں تک دھوتے ہیں اس کا یہاں تک سوکھا رہتا ہے، اس کو کی وضو ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ کنڈیوں سمیت قرآن پاک میں آیا ہے کہ کنڈیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا ہے۔ تو جب تک یہ کنڈیوں سمیت اگر نہیں دھوئے گے تو پھر آپ کی وضو ہوگی نہیں، اگر ذرا برابر سوکھا رہ گیا ہو یہاں پر تو پھر وضو نہیں ہوگی۔ تیسرا جو ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی سر کے 4 حصوں کو کر لیجیے، اس میں آپ سر پہ ہاتھ پھیرنا، ان 4 حصوں میں سے ایک حصے پر کم سے کم جو ہے ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی جگہ جو ہے چھوٹ گیا تو پھر جو ہے آپ کی وضو نہیں ہوگی۔ چوتھا، دونوں پیر کو جو ہے ٹخنوں سمیت، یہ جو ہڈی ہے پیر کی اس کے اوپر تک دھونا جو ہے یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر ذرا برابر جو ہے ایڑی یا ایڑی سے اگر بغل میں خشک رہ گیا اور سوکھا رہ گیا ہو تو ایسے شخص کی جو ہے وضو نہیں ہوگی۔ یہ فرائض وضو ہے، ان میں سے اگر ایک بھی چیز چھوٹ گئی تو آپ کی وضو نہیں ہوگی۔ یہ کلی کرنا، ہاتھ دھونا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت وضو میں سے ہے۔ ان چیزوں کو اگر نہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کی وضو ہو جائے گی، لیکن اگر جو ہے فرائض وضو ہے تو 4 ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی چیز چھوٹ گئی تو آپ کی وضو نہیں ہوگی۔ تو حضرات محترم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وضو کرنے کی بڑی فضیلتیں حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا تو اس کے جسم سے جو ہے گناہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ہم آپ وضو کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے نا کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو جو ہے گھٹوں تک دھوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کلی کرتے ہیں، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنے چہرے کو جو ہے پیشانی کی بال اٹھنے کی جگہ سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کنڈیوں سمیت دھوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو کیا کرتے ہیں اپنے سر کا مسح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پیر کو جو ہے ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن حضرات محترم، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ کلی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے گناہوں کو
मिटा देता है। जब बंदा जो है नाक में पानी डालता है तो अल्लाह ताला उसके नाक के गुनाहों को खत्म कर देता है। जब बंदा जो है अपने चेहरे को धोता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे के गुनाहों को खत्म कर देता है। जब बंदा जो है हाथ को धोता है तो अल्लाह ताला जो है उसके हाथ के गुनाहों को खत्म कर देता है। जब बंदा